یہ لیکھا جوکھا ضروری بھی ہے، کیونکہ جائزہ محاسبہ اور احتساب ہوتے رہنے سے ماضی سے سبق لینے اور مستقبل کے لیے راہ عمل تیار کرنے کا موقع فراہم ہوتا ہے۔ کہ ان سے کہیں کہ وہ خود اپنا تعارف کرا دیں، اور اگر مناسب سمجھیں تو اس عنوان سے جو سب کا عنوان ہے، یہ کسی کاسٹ کا عنوان کو ہو رہا ہے۔ اخبارات میں کام کر رہے کارکن صحافی جو اپنا پورے جگر سرد کر کے اردو صحافت کی آبیاری کر رہے ہیں، آپ کی ضرور مل جائے گا۔ مالک، میں خالی نہیں کر رہا ہوں، مالک جن پر مالی کا دست شفقت ضرور سایہ پڑے یا فرما رہے ہیں۔ اسی طریقے سے سچائی جو ہے اس ترجیح کے ساتھ سچائی کو قبول کرنا چاہیے۔ اور اجازت ہو میں اپنی مختصر ذکر کو یہ بات اس بنیاد پر کہی جا رہی ہے کہ اردو کا پہلا اخبار جامع جہانما کی ہجرا 27 مارچ 1822 کو ہوئی۔ جب ہم اردو صحافت کی تاریخ اور اس کے کارنامے کا جائزہ لیتے ہیں، اس نتیجے پایا ہے وہی میعاد اور بگاڑ ہوئے، خریدار بڑھ گئے، بلکہ سچائی یہ ہے کہ پہلے کے مقابلے اردو اخبارات کے خریدار اخبار کے مالکان کے تعلق سے بھی باتیں ہیں، کارکن صحافی حضرات کے تعلق سے بھی باتیں ہیں، نمائندہ اخبارات کے نمائندہ حضرات کے تعلق سے بھی باتیں ہیں، اور قاری کے تعلق سے بھی باتیں ہیں۔ تحریر لے کے آیا ہوں، میں گزارش کروں گا ڈاکٹر کنیز جو نظامت فرما رہے ہیں ان سے کہ آپ 9 منٹ مجھے برداشت کرنے کی محمد دوبارہ فرمائیں۔ اس چھوٹی سی کا ایک بات تھا کہ شاہ الحق صاحب چلے گئے، انہوں نے کہا کہ RSS کا اخبار، اس نے اردو اخبار نکالا، اور یہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ ہاں اس کی مخالفت بھی ہوئی۔ وہ ناگوار خاطر ہو تو میری گزارش ہوگی کہ آپ اس کو برداشت کرنے کی زحمت دوبارہ کریں گے۔ میں اپنے تعلق سے کہتا ہوں، اگر کوئی مجھے یہ کہے کہ آپ بہت پستقال آدمی۔ سب سے پہلے تو یہ مبارکباد میں دینا چاہتا ہوں کہ اردو دنیا میں، پوری دنیا میں اردو بولنے والے بستے ہیں، اور اردو صحافت، اردو جرنلزم، اردو پترکاریتا کے 200 ورش پورے ہوئے ہیں۔ یہ 200 سال پہلے اردو پترکاریتا نے جنم لیا تھا، اور اس حوالے سے جنم لیا تھا کہ دیش واسیوں کو دیش پریم سے کیسے جوڑا جائے۔ اور یہ بھی بڑی حیرت کی بات ہے کہ آج حیرت معلوم ہوتی ہے، حالانکہ یہ سچائی ہے۔ اب سچائی بھی حیرت سے دیکھی جانے والی چیز ہو گئی کہ اس کے نکالنے والے ہری دت تھے، ایک ہندو فیملی سے آنے والے نے اردو اخبار نکالا تھا، اور اس کا پہلا ایڈیٹر بھی ایک ہندو فیملی کا نمائندہ تھا۔ آج 200 سال پورے ہو گئے، اردو پترکاریتا اب ایک اخبار نہیں، سینکڑوں اخباروں تک پھیل چکی ہے، اور اس کی سننے والوں کی تعداد اب کروڑوں میں ہے۔ لیکن یہ 200 سال مناتے ہوئے ہمیں اس بات کا احتساب اور سمیکشا بھی کرنی ہے کہ جس مقصد کے تحت ہم نے اس کام کو شروع کیا تھا، آج کیا ہم اس ہیلدی مقصد کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یا ہم میں بڑی گراوٹ آئی ہے۔ اور جب ہم اس حوالے سے جائزہ لیتے ہیں تو خوشکن اور غمناک دونوں قسم کے احساسات ہوتے ہیں۔ جہاں یہ خوشی ہوتی ہے کہ 200 سال میں ہم ایک اخبار سے ہزاروں اخبار تک پہنچ گئے ہیں، وہیں اس بات کا افسوس ہوتا ہے کہ ہم جن ہیلدی ویلیوز کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے وہ اب بہت حد تک ہیلدی نہیں رہا ہے۔ مجبوریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، ہتھکڑیاں ہیں، کہیں زبان پر تالے لگے ہیں، کہیں سوچ پر تالے لگے ہیں۔ بہت مشکل ہے اس وقت ایمانداری کے ساتھ باتیں پہنچا پانا، اور جب نیوز ایمانداری سے نہیں پہنچے گا تو ویوز ایماندار کیسے ہوگا؟ نیوز اور ویوز کا جو رشتہ ہے اس کو ہیلدی بنانے کے لیے ہی سلسلہ جو خانقاہ منمیہ پٹنہ سٹی کی ایک NGO ہے، اس نے ایک کوشش کی ہے۔ ہم لوگوں نے ہی شروع کیا تھا۔ پہلا اجلاس جس میں ہم نے 200 سال کو یاد دلایا وہ بھی اسی خانقاہ سے ہوا تھا، اور آج
یہ جلسہ بھی اسی خانقاہ سے ہو رہا ہے تاکہ ہم جرنلزم کو ایک ہیلدی راہ دینے کی کوشش میں اپنا یوگدان دے سکیں۔ شمیم الدین احمد منیمی، میں اس خانقاہ کا سجادہ نشین ہوں اور سلسلہ کا ایک خادم ہوں۔ دیکھیے 27 مارچ کو اردو صحافت کا 200 سال مکمل ہو گیا۔ اردو میڈیا فورم نے 31 جنوری کو اسی خانقاہ میں، خانقاہ منمیہ میں ایک میٹنگ کی تھی اور اس میں یہ فیصلہ کیا تھا کہ 27 مارچ کو اردو صحافت کا 200 سال مکمل ہو رہا ہے، یعنی 27 مارچ 1822 کو اردو کا پہلا اخبار جامع جہاں نما نکلا تھا، تو ہم ایک جشن منائیں اور یہ جائزہ لیں کہ اس 200 سال میں اردو صحافت نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ اردو میڈیا فورم نے 31 جنوری کو جو پیغام دیا تھا وہ پیغام پورے ملک میں سنا گیا، اور ملک کے مختلف حصوں میں کلکتہ، بنگلور، دلی، حیدرآباد، ان جگہوں پر بڑے بڑے پروگرام ہوئے اور وہاں اس بات کا بہت تفصیل سے جائزہ لیا گیا کہ 200 سال میں اردو صحافت کہاں پر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اردو صحافت نے جہاں ترقی کی ہے وہیں ایک بڑا مسئلہ کارکن صحافیوں کا آ گیا ہے، ورکنگ جرنلسٹ کا ہے۔ اس پر بھی ہم لوگ غور کر رہے ہیں اور اس پر بھی غور کر رہے ہیں کہ اردو ریڈرز ہمارے کم کیوں ہو رہے ہیں۔ ان سب چیزوں کا ہم جائزہ لے رہے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس جائزے کی روشنی میں جو نتیجہ نکلے گا اس پر ہم کام کریں گے۔ ایک چیز اور جو ہم لوگوں نے ہم مطالبہ کیا ہے کہ 27 مارچ کو چونکہ یہ اردو کا پہلا اخبار نکلا، اس لیے اخبار کی انتظامیہ، اخبار کا مینجمنٹ اور سرکار ہر سال 27 مارچ کو یوم اردو صحافت منانے کا اعلان کرے۔ میرا نام ریحان غنی۔ And suggestions to the Government of India, to the state and unity governments and administrations and the state governments. We are here on a routine visit. اور آگے آپ لوگ آ جاتے ہاں تو پورا آ جائے گا، اب پورا آ جائے گا، بس اب پورا پیچھے کا پورا آ جائے گا، پورا بہنا ہے جی، تاکہ پتہ چلے کہ